بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ جب لاہور جاگتا ہے تو پھر پورا پاکستان جاگ جاتا ہے، یہ مشہور زمانہ جملہ عمران خان صاحب نے 30 اکتوبر 2011 کو مینار پاکستان پر پاکستان تحریک انصاف کے مشہور زمانہ جلسے میں کہا تھا، اور اس کے بعد پھر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اگلے 15 برسوں تک پورا پاکستان کپتان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ خوف کی جو فضا گزشتہ 3.5 برسوں میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پورے ملک میں بنا دی گئی، 27 اور 28 دسمبر کی درمیانی شب وہ خوف کی فضا، وہ خوف کے سارے بت ٹوٹ چکے ہیں، اور اس میں اہم ترین کردار پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان لیڈر اور عمران خان کے کھلاڑی سہیل خان آفریدی کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ بھی یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ لاہور میں آ کر لاہوریوں کو نوجوان سہیل خان آفریدی نے جگا دیا ہے، اور عمران خان صاحب کی جھلک سہیل خان آفریدی میں نظر آتی ہے۔ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رہنما عمران خان صاحب کی چائس خیبر پختونخوا کے کھلاڑی، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کی دبنگ انٹری کو کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی مشروط کچھ شرائط مان کر اس قسم کی انٹری قرار دے رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ سہیل خان آفریدی کا ایک بہت بڑا سیاسی سرپرائز ہے جس نے طاقت کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ لاہور اور نون لیگ، خاص طور پر گزشتہ بڑے عرصے سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جناب لاہور میں، پنجاب کے اندر، خاص طور پر لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو دبا دیا گیا، لیکن آج اس وقت جو فوٹیجز ہمارے پاس ہیں لاہور میں سہیل خان آفریدی کے دبنگ جو اجتماع وہاں پر ہوئے، ان کی دبنگ انٹری اور جو لاہوریوں کا رسپانس ہے، آگے چل کر میں ویڈیوز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس انٹری کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور نون لیگ کی بھی بڑی شکست قرار دیا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ہاں بھی لاہور دورے کی فوٹیجز خصوصی طور پر پہنچی، منگوا کر دیکھی گئی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق جاتی عمرہ میں کچھ مخصوص صحافیوں کو بلا کر ان سے بھی تجزیہ لیا گیا، ان سے معلومات حاصل کی گئیں، اور ماحول ان سے پوچھا گیا کہ کیا رد عمل تھا پاکستان کے، لاہور کے عوام کا، پنجاب کے عوام کا، جب خاص طور پر سہیل خان آفریدی نے گزشتہ تقریباً 48 گھنٹوں کے اندر لاہور کا جو سیاسی ماحول ہے وہ بدل کر رکھ دیا، اور قیدی 804 نے ایک مرتبہ پھر لاہور میں نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو بلکہ روایتی سیاسی مافیا کو بھی شکست دے دی، اور اس سارے کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ سہیل خان آفریدی صاحب کو دیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو کچھ سوال کر رہے تھے سہیل خان آفریدی صاحب سے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں ان کا۔ جی، ملاقاتیں تو نہیں کر رہے کیونکہ تو نہیں آ رہا کہ خان صاحب کی ملاقات یار میری گاڑی میں ڈگی نہیں ہے۔ سہیل خان آفریدی سے پوچھا گا کہ کیا آپ کوئی خفیہ ملاقاتیں تو نہیں کر رہے، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میری گاڑی کے اندر ڈگی نہیں ہے۔ حاضر جوابی آپ ان کی سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور سہیل خان آفریدی نے یہ بھی کہا کہ کل کیا ہوا۔ کل انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے کل ہماری بےعزتی کی، انہوں نے کہا جی انہوں نے کل ہماری بےعزتی کی، ہمارے دل و دماغ پر وہ نقش ہو چکا ہے، میں اس کو بھلا نہیں پا رہا چاہ کر بھی، لیکن اس کے باوجود میں جعلی وزیر اعلیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جناب آئیں پشاور، وہاں پر جناب ہم ان کے لیے مہمان نوازی اور اپنے دل کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور OLX پر پراڈو بھی اتنے پیسوں میں نہیں ملتی جتنے پر یہ PI بیچ رہا ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنے ذات کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، یہ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں، یہ اقتدار میں رہیں، پاکستان کا چاہے کچھ بھی ہو، ان کو کوئی فکر نہیں پڑتی۔ ان کے اس قدم سے جو انہوں نے کل اٹھایا ہے، انہوں نے ہماری بے عزتی کی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے دل اور دماغ پر نقش کر چکا ہے۔ مجھے میری بات سنیں، یہ ہمارے دل اور دماغ پر نقش کر چکا ہے جو رویہ ان کا کل رہا ہے، یہ ہم کبھی بھولیں گے؟ میں ان کو دعوت دیتا ہوں، یہ خیبر پختونخوا ہے، جعلی طریقے سے یہ وزیر اعلیٰ ہے، لیکن اس منصب کی تکریم کے لیے میں ان کو پروٹوکول دوں گا کیونکہ میں جمہوری بندہ ہوں۔ میں جمہوری بندہ ہوں، ان کو میں پروٹوکول دوں گا اس منصب کے لیے۔ حیران ہوں گے، لیکن جی، would you believe it کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر کچھ کئی ایسے لوگ ہیں، ایک مخصوص گروپ ہے جو ایکچولی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے۔ وہ خود جی، یہ جناب منصور علی خان صاحب فرما رہے ہیں اس دورے کے بعد کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے۔
یہ دیکھیے، یہ جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ جناب زاہد عابد صاحب سینئر صحافی ہیں لاہور کے، وہ کہتے ہیں پنجاب اسمبلی میں جتنی صحافت کی، اس میں آج تک اسمبلی کی راہداریوں میں صحافیوں کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی اور کیمرہ تو بالکل نہیں استعمال ہوتا، صرف جناب سیڑھیوں پر میڈیا ہال میں سوال جواب ہوتے ہیں، گیٹ پر سیڑھیوں پر، لیکن سہیل آفریدی کی آمد پر صرف ہڑبونگ بچانے کے لیے صحافیوں کو اندر لایا گیا، جو قطعاً مناسب تاثر نہیں دے سکا۔ اس پر عمر دراز گوندل صاحب نے بھی کہا کہ زاہد عابد لاہور پریس کلب کے سیکرٹری ہیں، چند بہترین سلجھے و متوازن صحافیوں میں ہیں، پی ٹی آئی پر سخت تنقید کرتے ہیں، پنجاب اسمبلی دہائیوں سے کور کرتے آئے ہیں، لیکن کل جو کچھ پنجاب اسمبلی کے اندر کیا گیا، آپ ان کی جو ہے وہ رائے سن سکتے ہیں۔ اور اسی دوران دو بڑے اور ایونٹ بھی تھے، ایونٹ بنانے کی کوشش کی گئی، ایک تو 25 دسمبر جو کہ ایک جعلی قسم کی سالگرہ ہے نواز شریف صاحب کی، جس کے متعلق کچھ لوگ ان کے سیاسی مخالفین دعویٰ کرتے ہیں کہ خود کو قائد اعظم سے جوڑنے کے لیے 25 دسمبر کی تاریخ انہوں نے چوز کر لی۔ اس حوالے سے کچھ خصوصی تحریریں نواز شریف صاحب نے لکھوائیں، سہیل خان آفریدی صاحب سہیل وڑائش نے کالم بھی جناب لکھا جنگ اخبار کے اندر۔ اور اسی طرح سے 27 دسمبر بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی تھی، وہاں زرداری اور بلاول بھٹو کی انٹری ہوئی، اس کی کچھ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 25 اور 27 دسمبر کو جو ہے وہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کے ساتھ کمپیریٹیو انالیسس کیا جا رہا ہے، اور اس وقت نون لیگ کے ووٹ بینک اور پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کمپیریٹیو انالیسس کیا جا رہا ہے، لیکن تمام غیر جانبدار حلقے یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ تن تنہا اکیلے سہیل خان آفریدی نے سب سیاسی جتنا بھی ان کا ووٹ بینک تھا اس کو مکمل طور پر ٹھوک کے رکھ دیا ہے۔ اور اس وقت پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں تھوڑی ٹینشن چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے آج آصف زرداری صاحب نے جس قسم کی باتیں کی ہیں اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے تو جو ہے وہ سارے ریکارڈ شہباز شریف صاحب کے بھی توڑ دیے ہیں، کہ جناب جس قسم کا مظاہرہ خوشامد کا شہباز شریف صاحب کرتے ہیں طاقتور حلقوں کی، اس سے کئی قدم آگے بڑھ گئے ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے ہمیں آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں مفاہمت کرنی پڑے گی، سیاسی جماعتوں کو انتہا پسندی چھوڑنی پڑے گی اور سیاست کے دائرے کے اندر آنا ہوگا۔ 9 مئی اور دیگر مثالیں، انہیں کوئی ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ پڑھا دے کہ 70 کی دہائی کے آخر میں، 80 کی دہائی کے شروع میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرتی رہی، اور اسی طرح سے الذوالفقار تنظیم کی چاہے حمایت نہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کے کارکنان خاص طور پر جو ہے راجہ انور صاحب کی کتابیں پڑھیں تو انہیں اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے اوپر کہا یہ جا رہا ہے جناب کہ اس وقت پاکستان کے اندر ڈیفینیٹلی سب لوگوں کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے، پاکستان کے اندر فارم 47 کی اس وقت حکومت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز جن کو بار بار جن کی ری لانچنگ کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کا کمپیریٹیو انالیسز اگر سہیل خان آفریدی صاحب کے ساتھ کیا جائے تو مخالفین بھی یہ بات اس وقت تسلیم کرنے کے پر مجبور ہیں کہ کہاں بلاول بھٹو کے پیچھے پوری پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اور پتہ نہیں 50-60 سال کی سیاست، کہاں مریم نواز کے پیچھے نواز شریف اور پوری نون لیگ کی 40-45 سال کی سیاست اور سارا ووٹ بینک، اور پھر سہیل خان آفریدی جو کہ نیچے سے اوپر کے، جو کہ باقاعدہ طور پر تمام انہوں نے مراتب جو ہوتے ہیں سیاست کے اندر، تمام جو راستے جو جائز راستے ہوتے ہیں ان سے گزرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے۔ میں ایک رات گئے کا ایک جمع غفیر بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس کے اندر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت لاہور کے اندر جناب سچویشن کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تازہ ترین مناظر ہیں، جب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا تو اس سے تھوڑی دیر پہلے، کوئی 1 گھنٹہ پہلے کے تازہ ترین مناظر ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور کے اندر کہ لاہوری اس وقت پورے لاہور کے اندر سڑکوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا، سہیل خان آفریدی کا اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کا راج ہے۔ یہ رات گئے کی فوٹیجز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اندرون لاہور ہیں، اور یہ جناب اندرون لاہور میں عوام کا جمع غفیر ہے۔ اچھا، یہ جناب اس کے اوپر جو صحافی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، آگے سے تنزیہ بھی چیزیں آ رہی ہیں کچھ صحافیوں کی جانب سے کہ فکر نہ کریں، مریم نواز صاحبہ بدلہ لینے کے لیے اگلے ہفتے اپنی سہیلیوں کے ساتھ پشاور آنے کا پلان بنا رہی ہیں۔ اسد اللہ خان صاحب نے یہ لکھا، انہوں نے کہا جہاں وہ جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز کر کے دکھائیں گی، نمک منڈی میں کھانا کھائیں گی، کارخانوں مارکیٹ میں دکانداروں سے ملیں گی، میں سہیل آفریدی سے درخواست کروں گا کہ اس موقع پر نمک منڈی اور کارخانوں بازار کی دکانیں بند نہ کرائی جائیں، دل بڑا رکھیں، کیونکہ ہوا کچھ یوں ہے کہ لاہور کی جو فوڈ سٹریٹ ہے وہ جناب بند کروا دی گئی پولیس سے زبردستی۔ آگے چل کر دکاندار خود بتا بھی رہے ہوں گے، میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، صرف اس لیے کہ سہیل خان آفریدی وہاں پر کھانا کھانے کے لیے آ رہے تھے۔ یہ ہے جناب ان کے مہمان نوازی، یہ دیکھیں، یہ ویڈیو بڑی سننے والی ہے، دیکھ آپ کو یاد ہے نا مریم نواز صاحبہ نے چند دن پہلے انگریزی بولنے کی کوشش کی تھی، وہ ذرا فوٹیجز لگا کے نا
انہوں نے جناب اس ویڈیو کو دکھایا ہے۔ سہیل افریدی کے ادھر آنے کا اعلان ہوا ہے، دیکھ لیں پوری مارکیٹ میں زبردستی بند کروا دی ہے۔ کی بھی دکان ہے جی الحمدللہ۔ کون سی دکان ہے؟ یہ پیچھے ہے، کپڑوں کی دکان ہے۔ تو یہ کتنے بجے بند کروائی ہے؟ یہ ابھی 7 بجے ان کو پتا چلا سہیل افریدی آ رہے ہیں، بند کروا دی۔ کس نے بند کروائی ہے؟ پولیس والوں نے۔ شو خود تھا، شو بھی تھا، اس کے ساتھ جو اس کا ٹیم ہے سارا تھا، میں خود میرا ابھی بھی دکان زبردستی لوگوں کو ابھی بھی جمع نہیں ہوا جا زبردستی جو رہا۔ ہے نا لوگوں کو اٹھائی جا رہا ہے اسی کیس۔ سہیل خان افریدی نے آنا تھا، لوگوں کی دکانیں زبردستی بند کرا دی گئیں، اور بات کر رہے ہیں جناب سلمان اکرم راجہ کہ سہیل خان افریدی کے وجود میں پاکستانی قوم کو جناب عمران خان کی جھلک نظر آئی ہے۔ لاہور کی سڑکوں پر جوش اور ولولہ تھمنے والا نہیں۔ اور اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی اندرون لاہور کی معروف فوڈ سٹریٹ انہوں نے جانا تھا، کھانا بھی کھانا تھا، پولیس نے لائٹس بند کروا کے عام شہریوں کو بھی وہاں سے نکال دیا، جس کے بعد سہیل خان افریدی اور ان کے ساتھی کھانا کھائے بغیر چلے گئے۔ عمر دراز گوندل صاحب نے وہاں سے رپورٹ کیا، اور وہ بتاتے ہیں کہ جاتے جاتے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جناب ہماری مہمان نوازی ہے۔ یہ آپ سن سکتے ہیں۔ مہمان نوازی کی بات کریں، میں ادھر کھانا کھانے جا رہا ہوں، انہوں نے ساری مارکیٹ بند کر دی۔ یہ تو نا انصافی ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ یہ حالت ہے جناب مریم نواز صاحبہ کی کہ جو اتنے خوف کا شکار ہیں اس وقت کہ لاہور کی ساری مارکیٹ ہے۔ کہ جب عمران خان کی حکومت گئی تھی اس وقت ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا؟ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی بات ہے۔ 2017-18 کے بعد پاکستان کے ریزروز میں اضافہ ہوا تھا۔ 2020-21 اور 2021-22 میں جو 2 آخری سال تھے پی ٹی آئی کے، اس میں شرح نمو گروتھ ریٹ تقریباً 5.5 سے 6% تک پہنچ گئی، جو کہ ایک بہت ہیلدی گروتھ ریٹ۔ اس وقت کی حکومت کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت مناسب پالیسیز لائے تھے۔ سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اکانومی کے اوپر، اور غیر جانبدار حلقوں کے اندر بڑی ان کی جناب رسپیکٹ، بڑی ان کی عزت۔ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں آخری 2 سالوں میں 6% کے حساب سے ترقی ہو رہی تھی، اور میں تعریف کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب کی اس حکومت کی۔ یہ سنیے ذرا۔ لاہور کی سڑکوں پہ دفعہ 804 نافذ، ہر طرف عوام ہی عوام۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا قافلہ اس ٹائم لاہور کی سڑکوں پہ، آپ یہ پیچھے مناظر دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ کتنی بڑی تعداد یہ جناب ایکسپریس نیوز کے رپورٹر کہہ رہے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ یہاں پہ لاہور لنڈا بازار میں اس ٹائم موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اس ٹائم لاہور کی سڑکوں پہ موجود ہے۔ ناظرین یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آمد سے قبل لائٹس بند کر دی گئی، وزیر اعلیٰ خیبر بند کروا دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہاں پہ ایکسپریس نیوز کے ایک رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر آپ نے لاہور میں کیا دیکھا، کیا بتائیں گے؟ ایک جمعے کا بھیڑ ہے، اور یہ 9 مئی کے بعد جو ہے نا یہ دوبارہ لگتا ہے، رونقیں شروع ہو گئی ہیں، اور متوقع آمد سے قبل لاہور میں لنڈا بازار جو ہے قبل از وقت دکانیں زبردستی بند کروا دی گئی۔ اور سر یہ لاہور میں سہیل افریدی کی آمد سے کیا فرق پڑے گا، کیا کہیں گے سوال؟ عوام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے کہ ایک وہی پی ٹی آئی دوبارہ پھر سے زندہ ہو رہی ہے لاہور میں، جو ایک دبی ہوئی پارٹی تھی اب دوبارہ زندہ ہو رہی ہے۔ تو یہ ایکسپریس نیوز کے ہمارے ساتھی رپورٹ عوام میں ایک یہ ایکسپریس نیوز کے اوپر ہو گئی ہے، اور متوقع آمد سے قبل لاہور میں لنڈا بازار جو ہے قبل از وقت دکانیں زبردستی بند کروا دی گئی۔ اور سر یہ لاہور میں سہیل افریدی کی آمد سے یہ جناب اس وقت میڈیا بات کر رہا ہے۔ اچھا طلعت حسین صاحبان کیا بات کر رہے ہیں؟ طلعت حسین صاحب ہمیشہ کے، وہ میں نے کہا نا 25 برسوں سے موصوف کو جانتا ہوں، بڑی ہی خوفزدہ اور بڑی ہی جناب ایک اس کو کہا جانا چاہیے چھوٹے ظرف کی شخصیت موصوف فرماتے ہیں۔ سہیل افریدی کا خیال ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی قیادت کے خلا کو پر کر کے وہ نئی نسل کے کم عمر عمران خان بن سکتے ہیں، اور پھر قومی قیادت کی دوڑ میں شامل ہو کر اگلے چند سالوں میں وزیر اعظم کی کرسی کے قریب کھڑے ہونے کا امکان بھی بن سکتا ہے۔ یہ سب ہنگامہ سیاسی کاروبار میں انویسٹمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ایسے خیالی پلاؤ پر کیا اعتراض ہوگا؟ یہ سہیل خان افریدی صاحب ہیں، انہیں جواب جناب بہترین دیا ہے ہمارے سینئر صحافی دوست سعید بلوچ صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں سہیل افریدی اپنے لوگوں کا درد رکھنے والا انسان ہے، وہ عوام کے کندھے پر بیٹھ کر سیاست میں آیا، اس نے سیاسی جدوجہد میں اپنے جوتے گھسائے ہیں۔ سہیل افریدی جیسے کارکن کسی بھی جماعت کے لیے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کو خوشحالی کی طرف وہی قیادت لے جا سکتی ہے جس کے دل میں اپنی قوم کا درد ہو۔ کیا قباحت ہے کہ سہیل افریدی اس ملک کا وزیر اعظم بنے؟ کیا صرف شریفوں، بھٹوؤں اور زرداریوں نے وزیر اعظم بننا ہے؟ آپ کا بیٹا کرکٹ ٹیم
ٹیم میں آئے تو یہ میرٹ، سہیل آفریدی جیسا نوجوان وزیر اعظم بنے تو اسٹیبلشمنٹ کا کھیل۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ نیو نیوز میں اینکر کی نوکری کیسے لگی تھی؟ سہیل آفریدی کس پرویز مشرف جیسے کسی جرنیل کی بدبودار جرابیں سونگھ کر سیاست میں نہیں آیا؟ عمران خان نے ترپ کا پتہ کھیلا ہے، تکلیف بہت دور تک محسوس ہو رہی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور شفیع خان نے بھی یہ تجزیہ کیا، تبصرہ کیا شفیع نے، لاہور ہے جب وہ لاہوریوں کے ساتھ۔ مزید کافی ساری ویڈیوز ہیں، ہماری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، خاص طور پر جو بات کی ہے نا جناب، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، خاص طور پر جو کہا ہے جناب اپنا فرحان ملک صاحب نے، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ جس کسی نے بھی عمران خان کو سہیل آفریدی کے لیے قائل کیا اسے تحریک انصاف کے معاملات میں کہیں زیادہ رائے دینی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ سنیے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے آپ سب چل کے الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کو، جذبات بیانات، الفاظ گم ہو جاتے۔ یہ جناب شفیع جان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ زمان پارک میں کھڑے ہیں، عمران خان صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ دیدہ آگے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر جذبات ہمارے جواب دے جاتے ہیں، میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی عمران خان یہاں بھی ضرور واپس آئیں گے اور پاکستان کے دوبارہ وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ تو یہ جناب اس وقت لاہور سے تازہ 3 اپڈیٹس تھی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے مان۔